بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ایک نہایت آرام دہ صوفے میں دھنس گیا۔ نذیر دست بستہ میرے سامنے کھڑا تھا اور قربان جانے والے انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد ٹونی بھی آن پہنچا اور میرا اشارہ پا کر میرے برابر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ایک ہاتھ پر تازہ خراشیں تھیں، لیکن نذیر کے دیکھنے سے پہلے اس نے وہ ہاتھ الٹا کر کے اپنے پہلو میں ٹکا لیا۔ نذیر کو شاید گمان تک نہیں تھا کہ کوٹھی کا مین گیٹ ان کے لمبے تڑنگے باروب چوکیدار سے محروم ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور خوش شکل نازک اندام لڑکی ایک خوبصورت ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی۔ یہ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے وہاں ہماری آمد متوقع رہی ہو۔ لڑکی ریشمی سلیپنگ سوٹ میں تھی اور اسے پہننے کے سلسلے میں گویا بے پرواہی کے ریکارڈ توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت سیاہ ریشمی بال شانوں پر بکھرے ہوئے اور ان سے بینی بینی مہک پھوٹ رہی تھی۔ ٹرالی پر پینے پلانے کے تمام لوازمات سجے ہوئے تھے، صرف بوتل نہیں تھی۔ ٹرالی ہمارے سامنے روک کر وہ تھکے تھکے سے لیکن دل آویز انداز میں مسکرائی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کون سی پینا پسند کریں گے؟ اس نے یہ پوچھنے کا تکلف نہیں کیا تھا کہ ہم کیا پینا پسند کریں گے، بلا تمہید ہی پوچھ لیا تھا کہ کون سی پینا پسند کریں گے۔ لگتا تھا یہاں تمام مراحل شارٹ کٹ میں طے ہوتے تھے۔ میں نے چہرے پر کچھ بے وقوفانہ اور کچھ عاجزانہ سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم دیہاتی سے آدمی ہیں، ہم فی الحال صرف ٹھنڈا پانی پینا پسند کریں گے۔ اس نے تیکھی سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، گوری تھی، مگر رنگت میں ایک عجیب سا پھیکا پن تھا، وہ جو زندگی کی حرارت، ملاحت اور دلکشی ہوتی ہے اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ جیسی تیکھی نظروں سے اس نے ہماری طرف دیکھا تھا ویسے ہی تیکھے لہجے میں بولی، بڑے ذمہ داروں میں آج کل یہ کہنے کا فیشن عام ہے کہ جی ہم تو دیہاتی سے آدمی ہیں، آپ بھی وزیر ہیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ بڑے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اب جب کہ آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو اتنے سیدھے اور معصوم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کھل جائیے، خود بھی سکھ میں رہیے اور ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ نذیر اس کے رخسار پر پیار بری ہلکی سی چپیت رسید کرتے ہوئے ہم سے مخاطب ہوا، یہ سمینہ ہے، یہاں نئی ہے اور تیکھی باتیں کرنا اس کی عادت ہے، شاید اس لیے کہ کانونٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، ویسے دل کی بڑی اچھی ہے، تنہائی کی بڑی اچھی ساتھی ہے، ہمارے پڑھے لکھے مہمانوں میں بڑی پاپولر ہے۔ پھر وہ گویا مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، ویسے سمینہ کہہ ٹھیک ہی رہی ہے، جب آپ دل کے ارمان نکالنے کے ارادے سے گھر سے نکل ہی کھڑے ہوئے ہیں تو پھر پینے پلانے میں کیا شرمانا؟ اس کے بغیر تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں جیسے انسان کھانا تو کھا لے مگر پانی نہ پیے۔ نذیر میاں ہمیں ذرا سانس لینے کی مہلت تو دو، ہم مرحلہ وار چلنے کے عادی ہیں۔ میں نے ملائمت سے کہا، آپ آتے ہی پینی شروع کر دیں، یہ تو عجیب سا لگتا ہے، پہلے پانی پی لیں، میڈم سے ملاقات ہو جائے پھر آگے چلیں گے، ہمیں یہاں رکنا تو نہیں ہے، یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہر کام ہو جائے گا۔ ہم تو چاہ رہے تھے میڈم کے آنے تک آپ کا ذرا موڈ بن جائے، لیکن خیر جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسے کریں، نذیر نے کہا۔ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوا، سمینہ جانی انہیں فی الحال پانی ہی لا دو، پینے کے لیے ہی مانگ رہے ہیں، اپنی امیدوں پر ڈالنے کے لیے تو نہیں۔ سمینہ کو جانی کہتے وقت اس نے جسم کو غیر ارادی طور پر ایک بار پھر لہریا دیا تھا۔ سمینہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مدھم سی مسکراہٹ ابھری اور معدوم ہو گئی۔ وہ چلی گئی اور چند لمحے بعد پانی کی ایک بوتل لیے واپس آئی۔ بوتل پر پھیلی ہوئی دھندلاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خوب ٹھنڈی تھی۔ بوتل ٹرالی میں رکھ کر وہ چلی گئی۔ میں اور ٹونی ٹھنڈے پانی کو ہی شراب کی طرح چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پینے لگے۔ نذیر بدستور دست بستہ کھڑا تھا، نہ جانے کیوں اس بدبخت نے ہمارے سر پر سوار رہنا اپنا فریضہ سمجھ لیا تھا۔ میڈم کب آئیں گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بس وہ تشریف لانے ہی والی ہیں، میں ایک بار پھر پوچھ کر
آتا ہوں۔ وہ لہراتا ہوا ان سیڑھیوں کی طرف چل دیا جو ڈرائنگ روم سے ہی اوپر جا رہی تھیں۔ خلاف توقع وہ نہایت ہلکے پھلکے سے انداز میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا۔ ٹونی سرگوشی میں بولا، اس منحوس کا پتہ صاف کیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ لگتا یہی ہے کہ میڈم کے ساتھ یہ بھی یہیں موجود رہے گا، ورنہ کمرے میں آتا جاتا تو رہے گا ہی، اس کی وجہ سے کام خراب ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو درست ہے، میں نے ایک بار پھر باریک بینی سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا، لیکن میرا اس بے ضرر سے انسان کی چھٹی کرانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ اپنے جذبہ ترحم کو کچھ دیر کے لیے سلا دیں، کیونکہ آج لاشیں گرانے کی رات ہے، ٹونی نے سرگوشی میں کہا۔ اس سرگوشی میں بھی بلا کی سفاکی تھی۔ میں نیم رضامندی کے عالم میں کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس دوران نذیر اسی پھرتی سے سیڑھیاں اتر کر ایک بار پھر ہمارے قریب آ گیا۔ جس پھرتی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ گیا تھا، وہ گلوری کی باقیات کو ایک کلے سے دوسرے کلے میں منتقل کرتے ہوئے بولا، بس میڈم تشریف لایا ہی چاہتی ہیں۔ میڈم ہمیں انتظار کرا کے غالباً اپنی اہمیت واضح کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی شان بے نیازی کا بہرحال مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو کسی وزیر کا نام سن کر دوڑے چلے آتے تھے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ان سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن ایک یہ بھی عورت تھی جو وزیر کو انتظار کرا رہی تھی۔ وزیر جعلی ہی صحیح، لیکن اسے تو ابھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ٹونی اپنی پی کیپ درست کرتے ہوئے مہربان نظروں سے نذیر کی طرف دیکھ کر اپنے پاس صوفے پر ہاتھ مار کر بولا، آپ ذرا یہاں میرے پاس بیٹھے نا، مجھے آپ سے ایک راز کی بات پوچھنی ہے۔ اجی میری یہ جرت کہاں کہ آپ جیسے لوگوں کے برابر بیٹھوں؟ میڈم تو میری کھال اتروا کر بھوس بھروا دیں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، ویسے بھی اس چار دیواری میں آپ بے شک بے آواز بلند بات کریں وہ راز ہی رہے گی۔ نہیں یار تم یہاں بیٹھو تو صحیح۔ ٹونی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدارانہ سے انداز میں بولا، بات بہت خاص ہے اور میڈم کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تم چاہے اسی طرح رات بھر ہاتھ باندھے کھڑے رہنا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ٹونی کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹونی نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے کچھ اور قریب کر لیا۔ وہ شرمیلے سے انداز میں ہنستے ہوئے بولا، سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ ہمارے مطلب کے آدمی ہیں۔ وہ بدنصیب ٹونی کے بارے میں حد سے زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکا کہ دایاں ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سیاہ ڈوری لہراتے دیکھ لی، لیکن اس کے بارے میں اسے کوئی سوال کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ اس کا منہ جو کچھ کہنے کے لیے کھلا تھا کچھ اور کھل گیا، دوبارہ بند نہیں ہو سکا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں، ٹانگیں ہوا میں لہرائیں۔ ٹونی کے ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر تھے۔ نذیر نے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنے آپ کو اس شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں تو یقیناً گیٹ پر کھڑا رہنے والا لمبا تڑنگا طاقتور چوکیدار بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ نذیر بیچارہ کس قطار شمار میں تھا؟ اس کے ہاتھ پیچھے پہنچنے سے پہلے ہی ڈھیلے ڈالے انداز میں پہلوؤں میں گر گئے۔ اس کے حلق سے صرف ایسی آواز نکلی تھی جیسے کسی نے ہولے سے کھنکار کر گلا صاف کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نسوں کا جال ابھر آیا اور رنگت نیلی پڑ گئی۔ جس طرف کے صوفے پر ہم بیٹھے تھے وہ دیوار کے قریب تھا اور ہمارے عقب میں بھاری بھرکم پردے تھے۔ ٹونی کو جب یقین ہو گیا کہ نذیر مر چکا ہے تو اس نے ڈوری اس کی گردن سے ہٹا لی اور اپنا وہ معمولی مگر نہایت خطرناک اور خاموش ہتھیار جیب میں رکھ لیا۔ نذیر کی لاش اس کے کندھے سے آن لگی۔ اس نے اسے اٹھا کر کسی بیکار چیز کی طرح صوفے کے پیچھے لے جا کر پردے کے عقب میں ڈال دیا اور ہاتھ جھاڑ کر واپس آتے ہوئے بولا، اب ہم اطمینان سے میڈم سے بات کر سکیں گے۔ میری نظر سامنے والے دروازے پر تھی، مگر وہ مکمل طور پر بند تھا اور اس میں کہیں کوئی شیشہ یا جری وغیرہ نہیں تھی۔
ٹونی نے بھی اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی اپنی کارروائی کی تھی۔ ٹونی کے بیٹھنے کے چند لمحے بعد ہی اوپر سے آہٹ سنائی دی، پھر سیڑھیوں پر ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی، اس پر نظر پڑتے ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہی میڈم تھی۔ وہ نہایت ڈرامائی سے انداز میں ہر سیڑھی پر ذرا رک رک کر اتر رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قالین ہونے کی وجہ سے اس کی اونچی ایڑی کے سینڈلوں کی بہت ہی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صرف پس پردہ موسیقی کی کمی تھی، ورنہ اس کی شخصیت اور اس کی آمد کا انداز بالکل فلمی محسوس ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عورت نہایت نفیس تھی۔ نذیر نے کہا تھا کہ وہ 60 سے اوپر کی تھی، لیکن وہ 40 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دے رہی تھی، تاہم موٹاپے نے اس پر خاصا غلبہ پا لیا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم عورت تھی، لیکن تھل تھل نہیں کر رہی تھی۔ اس کا حدود اربا اس کے قابو سے باہر نہیں ہوا تھا۔ فرانس میرا کئی بار جانا ہوا تھا، لیکن کبھی اس قسم کے کسی اڈے کا رخ نہیں کیا تھا، تاہم میرا اندازہ تھا کہ کسی قدیم گلی کوچے میں اگر اس معیار کے اور اتنے لمبے چوڑے براتھل ہاؤس پائے جاتے ہوں گے اور انہیں کوئی مادام ہی چلاتی ہوگی تو وہ اسی قسم کی شخصیت کی مالک ہوتی ہوگی۔ ویسے جدید فرانس میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نئے زمانے میں ایک تو ہر چیز بہت آگے چلی گئی تھی، دوسرے ان ملکوں میں تسکین کے سامان کچھ اس طرح قدم قدم پر بکھرے ہوئے تھے کہ کسی کو اتنا تردد کرنے اور اتنی رقمیں خرچ کرنے کی ضرورت ہی کم رہ گئی تھی۔ اور ظاہر ہے جب طلب کم ہو جاتی ہے تو رسد خود بخود کم ہو جاتی ہے، چنانچہ اتنے بڑے بڑے اور منظم اڈے خود بخود کم ہوتے جا رہے تھے۔ جو چل رہے تھے وہ بھی زیادہ تر سیاحوں اور ترستے پھڑکتے غیر ملکیوں کے سر پر ہی چل رہے تھے۔ میڈم گلابی رنگ کے جلمل جلمل کرتے ایک لمبے سے میکسی نما لباس میں تھی، بال ڈائی کیے ہوئے تھے اور ان کا اونچا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت پر بالوں کا یہ سٹائل جچ رہا تھا۔ اس کا میک اپ بھی نہایت سلیقے کا تھا، لیکن اس کی طرف متوجہ کرنے والی اولین چیز وہ بالچت بھر کا موٹا سا سگار تھا جو اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ برسوں سے میری نشست و برخاست بہت اونچی سوسائٹی میں تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے زندگی میں صرف ایک ہی عورت کو سگار پیتے دیکھا تھا، اور وہ بھی خالص پاکستانی نہیں تھی، دوگلی نسل کی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے اترتے اس نے 2 طویل کش لیے اور اس دوران ہی گویا ہمارا جائزہ مکمل کر لیا۔ مجھے اس نے نہایت گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے خود بھی احساس تھا رات کے اس پہر میرا فلیٹ ہیٹ اور تاریک چشمہ دیکھنے والے کی نظر میں کھٹک رہا ہوگا۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میرا وزیر والا فراڈ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا تھا جیسے ملک کے تمام جوان وزیروں، مشیروں، امیر زادوں اور اہم شخصیتوں کے نام اور شکلیں اس کے ذہن کے کمپیوٹر میں محفوظ ہوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے یہ ضرور پوچھے گی میں کس محکمے کا وزیر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرا بانڈا پھوٹنے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ عین ممکن تھا کہ میں جس محکمے کا نام لیتا اس کے وزیر سے میڈم واقف ہوتی، یا کم از کم اس کی صورت سے آشنا ہوتی۔ میں یہاں اپنی اصل شکل میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ نبیلہ نے بتایا تھا کہ یہاں میرے بارے میں باتیں ہوتی رہی تھیں، اس کا مطلب تھا کہ میڈم مجھے بھی پہچانتی ہوگی۔ اگر میں اپنی اصلی حیثیت میں اس کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو سب سے پہلے ہی ہوشیار ہو جاتے اور ہنگامہ برپا ہو جاتا، جبکہ میں صرف ہنگامے سے ہی بچنا چاہتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ہم جو کچھ بھی کریں غیر ضروری لوگوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرا مسئلہ اب حل ہو چکا تھا۔ میڈم ہمارے سامنے پہنچ چکی تھی۔ اب اگر وہ 2-4 منٹ بعد مجھے پہچان بھی لیتی یا یہ جان جاتی کہ میں وزیر نہیں ہوں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ اس کمرے سے کہیں نہیں جا سکتی تھی اور ہم یہ انتظام بھی کر سکتے تھے کہ اس کی آواز اس کمرے سے باہر نہ جانے پائے۔ خوش آمدید، وہ آخری سیڑھی پر رکتے ہوئے کھنکتی آواز میں بولی۔ شکریہ، ہم نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ وہ سگار انگلیوں میں دبائے نہایت شاہانہ انداز میں دوسرے صوفے کی طرف بڑھی۔ صوفہ ہمارے مقابل ہی تھا، لیکن وہ دوسری دیوار کے قریب تھا اور کمرہ نہایت طویل و عریض تھا۔ اگر وہ اس پر بیٹھ جاتی تو ہمارے اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ رہتا، جو ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ میں اور ٹونی
ٹونی جلدی سے ایک دوسرے سے ذرا دور کھسک گئے۔ ہم نے اپنے درمیان اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑتے ہوئے اسے ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا، آپ یہاں ہمارے پاس تشریف رکھیے نا، آپ اتنی دور بیٹھ جائیں گی تو ہم غریبوں کی تو آواز بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ ہماری طرف پلٹتے ہوئے سگار کا کش لے کر مسکرائی اور پہلے سے 20 زیادہ کھنکدار لہجے میں بولی، ہماری اب وہ عمر کہاں کہ آپ جیسے نوجوانوں کے پہلو میں بیٹھ سکیں۔ صحیح جگہ پر صحیح چہروں مہروں کو بٹھانا ہی تو ہمارا کام ہے۔ اطمینان رکھیں، اس خالی جگہ کو نہایت خوبصورتی سے پر کرنے والے بہت مل جائیں گے۔ گو کہ آپ ذرا غلط وقت پر آئے ہیں اور بغیر اطلاع کے آئے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، بس اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ اس ملاقات کا مقصد تو ویسے بھی صرف آپ سے رسم و راہ پیدا کرنا تھا اور آپ کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا ہے۔ فی الحال تو صرف آپ ہی ہمارے پاس تشریف رکھیے، باقی مسائل بعد میں حل ہوتے رہیں گے۔ اس نے زیادہ نخرے نہیں دکھائے اور اسی تمکنت سے قدم اٹھاتی ہمارے درمیان آ بیٹھی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں کم کی دکھائی دے رہی تھی، اس کے باوجود اس نے اپنے عمر رسیدہ ہونے کا اظہار کیا تھا، جبکہ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ عمر رسیدہ عورتیں بھی ابھی تو میں جوان ہوں گی عملی تفسیر بننے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک کامیاب عورت تھی۔ وہ ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی، بڑا عمدہ کلون لگائے ہوئے تھی۔ وہ بے شک ایک غلیظ پیشے سے وابستہ تھی، مگر بظاہر اس کے فرب ہی مائل پیکرے نفاست اور خوشبوؤں میں لپٹا ہوا تھا۔ بدبودار پیشے بھی جب بلندی پر چلے جاتے ہیں تو خوشبودار معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس نے ہمارے سامنے موجود ٹرالی کا جائزہ لیا اور قدرے چونکتے ہوئے بولی، ارے اس پر پینے پلانے کی چیزیں تو موجود ہی نہیں، یہ سمینہ کو کیا ہوا؟ وہ دروازے کی طرف منہ کر کے سمینہ کو آواز دینے ہی لگی تھی کہ میں نے جلدی سے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پلیز سمینہ کو مت بلائیے، ہم نے ہی اسے لانے سے منع کیا تھا۔ ذرا ٹھہر کر آپ کی مہمانداری سے لطف اندوز ہوں گے، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ درست ہے، اس نے متانت سے سر ہلایا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، یہ نذیر نہ جانے کہاں مر گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نذیر محاورتاً نہیں حقیقتاً مر گیا تھا اور عین اس کے پیچھے ہی پڑا تھا۔ وہ چاہتی تو ہاتھ بڑھا کر پردے کے پیچھے اسے چھو سکتی تھی۔ نا آگہی واقعی کتنے اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ نذیر کو آواز دیتی، میں نے جلدی سے کہا، وہ چند منٹ کے لیے معذرت کر کے گیا ہے، شاید باتھ روم وغیرہ۔ اوہ، وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ان سب کو چھوڑیے، میں نے بے پرواہی سے کہا، ہمیں صرف آپ سے باتیں کرنا تھی، ہم یہاں نئے ہیں، فی الحال تو یہاں کے طور طریقوں سے اور ضروری باتوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ ارے صاحب چھوڑیے طور طریقوں کو۔ اس نے ادائے بے نیازی سے اپنا گدرایا ہوا ہاتھ لہرایا اور اس کی انگلیوں میں موجود ہیرے کی انگوٹھیاں جلملا اٹھیں۔ اتنے تکلفات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو صحیح صورتحال بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اتنی تاخیر سے اور وہ بھی بغیر اطلاع کے تشریف لائے، لہٰذا آپ کی خاطر خواہ خدمت نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ تر لڑکیاں بک ہو چکی ہیں، کچھ یہی ہیں، کچھ باہر گئی ہوئی ہیں۔ صرف 2 لڑکیاں فارغ ہیں، ایک تو وہی سمینہ ہے، آپ کے لیے پانی وغیرہ وہی لائی ہوگی، وہ بھی صرف اس لیے خالی رہ گئی کہ آج اس کا کچھ موڈ آف تھا، شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اپنے کمرے میں منہ چھپائے پڑی ہے۔ بہرحال میں کہوں گی تو تیار ہو جائے گی، اس کا موڈ بدلتے 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ دوسری لڑکی بھی اچھی ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ اس نے ایک پڑوسی ملک کا نام لیا، وہاں کی بڑی اعلیٰ درجے کی ماڈل ہے، زیادہ عرصے یہاں نہیں رہے گی، اتفاقاً ہی کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ پھر وہ ان لڑکیوں کی کچھ ایسی خصوصیات روانی سے بتانے لگی، میرے کانوں کی لویں تپنے لگیں اور میں نے محسوس کیا کہ ٹونی کا سرخ و سفید چہرہ بھی کچھ تمتمانے لگا۔ پھر یکدم جیسے اسے کچھ خیال آیا اور وہ چونکتے ہوئے بولی، آپ نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں، صرف منسٹر صاحب کہہ دینا تو کافی نہ ہوا؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہماری طرف آپ کی رہنمائی کس نے کی؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سگار کا گہرا کش لیا۔
میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اسے یہ سوال کرنے کا خیال اچانک نہیں آیا تھا۔ بڑے حساب سے اس نے گفتگو کو ایک خاص موڑ پر لا کر اس سوال کا باؤنسر پھینکا تھا۔ اسے امید تھی کہ اگر معاملہ کچھ گڑبڑ ہوگا تو ہم یکدم کچھ الجھ جائیں گے۔ میرے لیے اپنے یہاں موجودگی کا الزام کسی بیچارے وزیر پر دھرنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ لوگ عموماً جانی پہچانی شخصیات ہوتے ہیں۔ میں نے ایک صوبائی وزیر کا نام لے دیا جو میرے خیال میں کسی حد تک گمنام تھا۔ کم از کم میں نے آج تک اس کی کہیں کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ تاہم میں اب اپنے پول کھلنے کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ ٹونی بھی غیر محسوس طور پر اس کے بالکل قریب کھسک آیا تھا۔ اس کا بازو میڈم کے عقب میں صوفے کے پشتے پر ٹکا ہوا تھا۔ تاہم مجھے کچھ یوں لگا کہ میڈم کے لیے میرا جواب تسلی بخش تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کے سائے نہیں ابھرے۔ اس نے طمانینت سے سر ہلا دیا۔